بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ چائنا اور بھارت کے مابین جو تنازع چلتا آ رہا ہے گزشتہ 4 ماہ سے، اس تنازع کو حل کرنے کے لیے چائنا نے بھارت کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور چائنا نے اپنی اسٹریٹجی مرتب کر لی ہے کہ اس نے بھارت کو کس طرح نیست اور نابود کرنا ہے۔ یہ چائنا کی جانب سے مکمل پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ چائنیز اخبار کے مطابق چائنا نے ایک ایسا پلان تشکیل دیا ہے جو بھارت کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ چائنا نے یہ آج اعلان کیا ہے کہ بھارت ہم سے کسی بھی صورت نہیں جیت سکتا۔ یہ ون ون پوزیشن میں ہے چائنا۔ بھارت کے پاس وہ پاور نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ٹکر لے سکے۔ اس کے بعد جب یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تو اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد 10,000 PLA پیپلز لبریشن آرمی کے نوجوان جو ایسٹرن لداخ میں TSO پینگونگ ہے وہاں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ اور بھارت کو جب پتہ چلا کہ چائنا کی جانب سے یہ 10,000 جو ان کے سولجرز ہیں PLA کے وہاں پر تعینات کیے گئے، تو بھارت بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ یہ گزشتہ 4 ماہ میں ہوا ہے۔ یہ ہائی لیول کا ایک ٹکر ہونے جا رہا ہے، جس میں یہ بات اور یہ اکثریت یہ بالکل واضح دکھائی دے رہی ہے کہ چائنا کی بارڈر پر اکثریت ہے۔ اس معاملے پر آپ لداخ بھول جائیں، کیونکہ جو لداخ کا معاملہ ہے، جو گلوان ویلی کا معاملہ ہے، وہ بالکل ہے، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، مگر جو کشال کے پاس جو ساؤدرن بینک کے جو لداخ کی جو ساؤدرن بینک کے پینگونگ TSO جو ایسٹرن لداخ میں ہے، وہاں پر 10,000 PLA کے نوجوان چائنا نے وہاں پر تعینات کر دیے ہیں۔ جو ان کی ہائی ریزولیشن کی جو سیٹلائٹ امیجز ان کی جاری کی گئی ہیں، اس میں آپ یہ بالکل واضح اور کلیئر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ امیجز یہ پروو کرتی ہیں، یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو بھارت کی پوزیشن ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ بھارت کے پاس اتنی اہلیت ہے ہی نہیں۔ جب آپ سیٹلائٹ امیجز دیکھیں گے اس میں یہ بات واضح اور بالکل صاف نظر آ رہی ہے، اور آپ اس بات کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو وہاں پر جب آپ پورا علاقہ میپ میں دیکھیں گے تو جو پینگونگ جو TSO کا جو علاقہ ہے جو ایسٹرن لداخ میں آتا ہے، وہاں پر بھارت کی جانب سے یا بھارت کی وہاں پر اکثریت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس اکثریت میں نہ ہونے کی وجہ سے بھارت بہت زیادہ کمزور ہے اور چائنا سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ جس طرح بھارت نے معاشی صورتحال پر چائنا کو مارنے کی کوشش کی، تو اسی طرح چائنا نے بھی مختلف اپلیکیشنز بین کر کے بھارت کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو فنگر 4 کا علاقہ ہے، فنگر 4 کے علاقے میں یہ تو بات بالکل اکثریت ہے، واضح ہے کہ چائنا وہاں پر جیت چکا ہے، اور چائنا آہستہ آہستہ آگے جا کر فنگر 5 6 7 8 تک قبضہ کر لے گا۔ مگر جب آپ ایسٹرن لداخ کا میپ اٹھا کے دیکھیں گے، وہ علاقہ دیکھیں گے، تو اس میں جو زیادہ اکثریت ہے، جو تقریباً جو بھارت کی جانب سے جو ملٹری ڈپلوائے وہاں پر کی گئی ہے اور جو چائنا کی جانب سے ملٹری ڈپلوائے کی گئی ہے، تو اس میں کچھ 100 میٹرز کا فاصلہ ہے۔ گیپ بہت زیادہ نہیں ہے، پہلے بہت زیادہ گیپ تھا، مگر اب بہت زیادہ گیپ نہیں ہے۔ سیٹلائٹ امیجز میں یہ بات بالکل آپ کلیئر دیکھ سکتے ہیں کہ 100 یا 200 کلومیٹر کی دوری پر جو PLA کے سولجرز ہیں وہ دور کھڑے ہیں۔ PLA کے سولجرز بھارتی سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں۔ تقریباً 10,000 کے یہ جو قریب سولجرز جو بارڈر پر ڈپلوائے کیے گئے ہیں، اس میں سے تقریباً 300 سے 400 PLA کے جو نوجوان ہیں وہ بھارت کے اندر داخل ہو چکے ہیں، بھارت کی سرحدوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ جب وہ علاقہ انہوں نے کراس کر لیا تو کراس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھارت کی سرحدوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور یہ اس سال یہ پہلی مرتبہ اس طرح ہو رہا ہے کہ اتنی زیادہ ملٹری ڈپلوائے کی گئی ہے اور بھارت بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے۔ یہ تمام تر جو صورتحال پیدا ہوئی، یہ جو ڈیفنس منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی، جو راجناتھ سنگھ ہیں، میٹروپول ہوٹل ماسکو میں جو ان کی ملاقات ہوئی تھی چائنیز ڈیفنس منسٹر کے ساتھ، تو اس ملاقات یہ جو ملاقات ناکام ہوئی، تو اس ملاقات میں ناکامی کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ چائنا کی جانب سے یہ دو ٹوک اعلان کیا گیا تھا، اور اس بات کا کہ ہم اپنی ایک ایک انچ زمین کا دفاع کریں گے، بھارت کو ہم یہ علاقہ نہیں دیں گے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں، اور ہر صورت میں یہ زمینیں بھارت سے ہم لے کر رہیں گے۔ یہ چائنا کی جانب سے دو ٹوک اعلان کیا گیا تھا۔
چائنا نے یہ بھی اپنا موقف اپنایا تھا اس ملاقات کے بعد کہ بھارتی ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ اور بھارتی میڈیا چیزوں کو نیگیٹو انالائسس کر کے عوام کو، بھارتی عوام کو اور پوری دنیا کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے ساری صورتحال کے بعد یہ جو ہے صورتحال پیدا ہوئی ہے. مگر اس کے بعد بھارت کی جانب سے چائنا کے ساتھ رابطہ کیا گیا، ترلے کیے گئے، منتیں کی گئی کہ اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ ہمیں ملاقات کا ٹائم دیں اور یہ معاملہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں. تو اس ترلے اور منتوں کے بعد چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ چلیں ہم جو بھارتی ڈیفنس منسٹر ہیں جے شنکر، ان کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں. تو ڈیفنس منسٹر نے ان کو گزارش کی، جو ان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے رشیا میں کیا ہماری ملاقات ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا بل چلے کوئی مسئلہ نہیں، آپ اور ہماری ملاقات رشیا میں ہو جائے گی. تو اب 9 یا 10 سپٹمبر کو یہ ملاقات وہاں پر جو ہے طے ہو چکی ہے. اور اگر چائنا کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر یہ ملاقات بھی ناکام ہو گئی تو پھر چائنا کسی بھی طرح کے آگے جا کر مذاکرات نہیں کرے گا اور فوراً جنگ کا اعلان کرے گا. کیونکہ میزائل جو وہاں پر کشال کا جو علاقہ ہے، اروناچل پردیش کا جو علاقہ ہے، جو لداخ کا جو علاقہ ہے، گلوان ویلی کا جو علاقہ ہے، پینگونگ TSO کا جو علاقہ ہے، وہاں پر T-90 ٹینکس تعینات کیے گئے ہیں چائنا کی جانب سے، اور میزائل سسٹم بھی چائنا نے وہاں پر تعینات کر دیا ہے. اگر یہ معاملات نومبر تک اگر کنٹرول میں آتے ہیں تو معاملات سلجھ سکتے ہیں. اگر نومبر تک یہ معاملات کنٹرول میں نہیں آئے تو اس کے بعد یہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد بھارت کے ہاتھ میں بات بالکل نہیں رہے گی. اور ان دنوں میں نومبر تک چائنیز جو PLA کے نوجوان ہیں وہ بھارت کے اندر گھس جائیں گے، جو بھارت کی سرحد ہیں وہ بالکل پار کر کے جائیں گے. اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ بھارت کا جو علاقہ ہے جو اس وقت بھارت کی سرزمین ہے وہ پھر آگے جا کر مستقبل میں وہ چائنا کی سرزمین ہو جائے. ایسی صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ بھارت چائنا سے اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے اور چائنا نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ہم جنگ لڑیں گے تو بھارت ہمارے ساتھ یہ جنگ نہیں جیت سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ صورتحال بہت زیادہ نازک اور کٹھن نظر آ رہی ہے. بھارت نے اپنی شکست تسلیم کر رہی ہے اور چائنا نے 10,000 اپنے جو PLA کے نوجوان ہیں وہ بارڈر پر تعینات کر دیے ہیں، اور مزید پہلے تو ان کے بہت زیادہ تعینات ہیں مگر 10,000 کا مزید انہوں نے اضافہ کر لیا ہے. اس میں سے تقریباً 400 سے 500 جو نوجوان ہیں وہ بھارت کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اب کبھی بھی کسی بھی وقت یہ بھارت کے اندر صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، اور جو ہے بھارت بہت جلد اگر چائنا نے اپنا میزائل سسٹم آن کر دیا اور وہاں پر بھارت کے اوپر گرانے کا اعلان کیا تو پھر بھارت کا جو اس دھرتی پر وجود ہے وہ نیست اور نابود ہو جائے گا. بھارت کا جو نقشہ ہے بھارت نقشے سے ہی ختم ہو جائے گا. پھر جب وہ نیا میپ بنے گا تو بھارت کی جگہ پر وہ بھی چائنا کا علاقہ ہوگا اور چائنا کا یہ میپ ہوگا. بہت زیادہ کوششیں کی گئی ڈیفنس منسٹر کی ملاقات میں کہ کسی طریقے سے یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے، مگر یہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہو گیا اور پھر چائنا نے اس جنگ کا اعلان کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے ایسی صورتحال کیا پیدا ہوتی ہے. اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر یقیناً چائنا بھارت کے اوپر جنگ کرنے جا رہا ہے اور بھارت نے ہاتھ اپنے اٹھا دیے ہیں. دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ نے کے بعد